السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث جو بخاری کے اندر موجود ہے، ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج اس کی فضیلت کے تعلق سے دوسری حدیث پیش کی جا رہی ہے جو ترمذی اور مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ بھی حدیث اسی طرح ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ نماز مکمل کر کے مختصر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اے ابی، جب میں نے تم کو آواز دی تو تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول تم کو آواز دیں، تم کو پکاریں، تم ان کی آواز کو قبول کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو پوری کرو۔ اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابی، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو سب سے بہترین صورت ہے قرآن کی، اور یہ صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور ایک روایت میں ہے نہ زبور میں اس صورت کو اللہ نے نازل کیا، نہ ہی قرآن میں یہ صورت نازل ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں بھی یہ صورت نہیں۔ اعظم صورت، سب سے افضل صورت کی میں تمہیں تعلیم دوں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے، دروازہ قریب آ گیا تو ابی کہتے ہیں کہ میں اپنے قدموں کو چھوٹے چھوٹے ڈالنے لگا تاکہ مسجد سے نکلنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعظم صورت کی مجھے تعلیم دیں۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے اعظم صورت کی تعلیم دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور پوری سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ تو آپ نے کہا کہ یہی سب سے بہترین صورت ہے، قرآن کی سب سے بہترین صورت یہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے۔ اور ایک روایت ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، اور اس روایت کے راوی ہیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ بن جابر وہ صحابی نہیں جو مشہور صحابی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ تیزی سے آپ اپنے حجرے کی طرف چلے۔ میں بھی تیز تیز آپ کی طرف آیا، اور پھر میں دوبارہ آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اور تیسری بار میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے، اور آپ تیزی سے اپنے حجرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ پریشان ہو گئے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا، نہ آپ نے جواب دیا، نہ آپ رکے وہاں پر، نہ مجھ سے آپ نے ملاقات کی، بلکہ آپ تیزی سے گھر کے اندر آ گئے۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے اور فوراً مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر آئے، دیکھا کہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ 3 بار اس صحابی نے سلام کیا تھا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں مصلیت کیا ہے، آپ نے پہلے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بعض محدثین نے اس کی تشریح کی، چونکہ السلام یہ اللہ کا نام ہے، تو آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بغیر وضو کے اس کو جواب دیں، چونکہ آپ استنجا سے فارغ ہوئے تھے تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا، وضو سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ ان کے جواب کو لوٹایا، اس لیے کہ جواب لوٹانا یہ واجب ہے۔ کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کے بعد جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حالت وضو میں ان کو جواب دیا جائے، اگرچہ کہ سلام اور اس کا جواب آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ مستحب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اگر کرے تو یہ تو بہت افضل بات ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاک انسان تھے اور ہمیشہ باوضو سے رہتے تھے، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اس سلام کو وضو کے ساتھ ہی جواب دیا جائے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے جواب دیتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے، سلام بھی کیا جا سکتا ہے، جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ ٹھان لے کہ نہیں میں باوضو رہوں گا اور باوضو ہی اس کو جواب دوں گا، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے اور ان کو جواب دیا، پھر ان سے کہا کہ اے عبداللہ، میں تم کو قرآن مجید کی سب سے اخیر صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اخیر یعنی یہ خیر سے زیادہ اخیر، یعنی خیر کے معنی بہتر، اخیر میں سب سے بہتر صورت کے بارے میں تم کو تعلیم دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی، سورہ فاتحہ سکھلائی۔ تو ان 3 حدیثوں سے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی عظمت معلوم ہوئی۔ ان حدیثوں میں سورہ فاتحہ کو اخیر صورت کہا گیا، اعظم صورت کہا گیا، یہ سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بہترین صورت ہے، اور اسی طرح افضل صورت۔ 3 صورتوں کا اس سورہ فاتحہ کو خطاب ملا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم اور کتنی بہترین صورت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اور اس کی کیا کیا فضیلت حدیث میں آئی ہیں، کل کے درس میں اللہ نے چاہا تو وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا